السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلات کے بعد کروڑوں درود و سلام ہم سب کے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز بچوں، ہم اور آپ یہاں جمع ہوتے ہیں کچھ باتیں سیکھنے کے لیے، کچھ باتیں سننے کے لیے اور ان کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ باتیں جو یہاں بتائی جاتی ہیں، جو بھی بات آپ کو سکھائی جاتی ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں پر جب آپ بیٹھیں تو ان باتوں کو بہت دھیان سے سنیں، اور دھیان سے سننے کے بعد آپ اس کو اپنے ذہن میں حاضر رکھیں۔ ہمارے استاد محترم تھے، وہ ہمیں ایک چیز بہت نصیحت کرتے تھے کہ جب بھی آپ کوئی چیز کتاب میں پڑھو یا پھر آپ کے ٹیچرز آپ کو کوئی سبجیکٹ سمجھائیں یا کوئی لیکچر دینے والا آپ کو لیکچر دے، تو جب پڑھ کر ختم ہو جائے، سمجھا کر بات ختم ہو جائے، لیکچر کرنے والا اپنی تقریر کو ختم کر دے، تو اس کے بعد آپ ٹھنڈے دماغ سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو اور سوچو کہ ہم نے جو پڑھا وہ ہمارے ذہن میں بیٹھا یا نہیں بیٹھا، ہمیں ہمارے استاد نے، ٹیچر نے جو بتایا وہ بات ہمارے ذہن میں آئی یا نہیں آئی۔ جس نے ہم کو لیکچر دیا، اس کی تقریر، اس کی باتیں ہمارے ذہن میں اتری یا نہیں اتری، کیا کیا انہوں نے بیان کیا، کیا کیا ہم نے کتابوں میں پڑھا، تو اس کا سیدھا سادہ آپ کو فائدہ یہ مل جاتا ہے کہ یا تو جو کتاب آپ نے پڑھی ہے اس کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی یا نہیں آئی، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ اگر ذہن میں باتیں ہیں کہ ہم نے کتاب میں کون سا مضمون پڑھا، کون سا چیپٹر پڑھا، اور اس تعلق سے آپ کے ذہن میں وہ باتیں بیٹھ رہی ہیں، تو آپ 100% یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کو وہ سبجیکٹ اور وہ کتاب، وہ مضمون آپ کو سمجھ میں آیا۔ اس کو کہتے ہیں ہماری اردو اصطلاح میں استحضار، یعنی جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس کو اپنے ذہن میں حاضر کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے پڑھنے والے بچوں کے ساتھ کہ وہ پڑھ تو بہت لیتے ہیں، کتابیں تو بہت اٹھاتے ہیں، الگ الگ طرح کے مضمون وہ پڑھتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جائے، جب ان سے سوال کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پڑھے ہی نہیں کچھ۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو آپ نے پڑھا، جو آپ نے سنا، جو آپ نے یاد کیا، وہ آپ کی زبان پر رہ گئی، آپ کے کان میں رہ گئی، آپ کے دماغ میں وہ بات نہیں ہوتی۔ آپ چاہے جو سبجیکٹ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ صرف زبان اور کان تک نہ رہے، وہ آپ کے بھیجے میں اترنا چاہیے، آپ کے دماغ میں وہ بات جانی چاہیے۔ اگر دماغ تک وہ بات نہیں پہنچ رہی ہے، نہیں جا رہی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جو بھی چیپٹر آپ نے پڑھا، جو بھی مضمون آپ نے پڑھا یا جو بھی تقریر آپ نے سنی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، وہ صرف کانوں تک رہیں گے، وہ صرف زبان تک رہیں گے۔ بچے اور بچیاں خاص کر کے 6 کے بعد سے جو ہے یہ تقریباً سب بڑے ہو رہے ہیں،
کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب آپ کو چونکہ یہ انگلش میڈیم اسکول ہے، آپ جانتے ہیں سب اور اس چیز کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ایک چیز یہ بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس اسکول میں جہاں آپ کو انگلش میڈیم تعلیم دی جاتی ہے، وہی ساتھ ہی ساتھ آپ کو دنیا کی چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں. پڑھاتے ہیں نا؟ باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ سب باؤنس ہوتا ہے، سمجھ میں آتی ہے باتیں؟ پھر کیا وجہ ہے؟ آخر ریزن کیا ہے کہ آپ کو وہ چیز پڑھائی جا رہی ہے، آپ کو وہ چیز سمجھائی جا رہی ہے، آپ کو اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو کوئی رزلٹ نہیں، 0%. وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو دینی تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے؟ کرنی ہے نا؟ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے وضو کیسے بناتے ہیں، اگر آپ نہیں جانیں گے تو کون جانے گا؟ نماز کا طریقہ کیا ہے، اگر 8ویں کلاس میں پڑھنے والا بچہ یا بچی اسے یہ نہیں معلوم کہ دوپہر میں کون سی نماز پڑھی جا رہی ہے، صبح میں کب نماز پڑھتے ہیں، فجر میں کتنی رکعت ہے، عشاء میں کون سی نماز کس انداز میں پڑھنی ہے، اگر اسے یہ سب چیزیں نہیں معلوم ہے تو پھر آپ جانتے ہیں یہ جو آج ہم سنیچر کے دن بیٹھتے ہیں نا، اور آپ کو میں کچھ باتیں بتاتا ہوں جو بہت ہائی لیول پر ہم جا رہے ہیں، اوپر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آپ ایک موٹی مثال ایگزامپل آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے گھر کی بنیاد ڈالی، اگر گھر کی بنیاد میں پلر کو ہی آپ نے کمزور کر دیا ہے تو پھر آپ اس کے چھت کو مضبوط کیسے کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ اگر پلر ہی کمزور ہو تو چھت مضبوط ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر آپ دوسرا منزلہ ڈبل مالا کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد ہماری کمزور ہے. جو نیو ہم نے ڈالی ہے، فاؤنڈیشن، یہ بہت کمزور ہے. اگر ہم اوپر بڑھنا چاہتے ہیں، اوپری حصے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بنیادی چیز اور ضروری یہ ہے کہ آپ کا فاؤنڈیشن مضبوط ہونا چاہیے. یہاں اگر کمزوری پیدا ہوئی، یہاں اگر آپ نے کوتاہی کی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. آگے جو بھی آئے گا وہ ہائی لیول کا آئے گا. آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں انہیں کی مثال ایگزامپل لے لیجیے. اگر آپ نے 4th میں کوئی کتاب کوئی سبجیکٹ پڑھی، 5th میں 6th میں پڑھے آپ نے، اور وہ چیپٹر وہ مضمون انگلش کی وہ کتاب آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، ایک ایگزامپل، آپ کو وہ گرامر سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے اسے چھوڑ دیا. اب جب 7ویں کلاس میں آپ پہنچیں گے تو آپ کو 4th کا وہ گرامر نہیں سمجھایا جائے گا، 7ویں کلاس کی باتیں بتائی جائیں گی. 8ویں میں آپ پہنچے تو آپ کو 5th کی باتیں نہیں بتائی جائیں گی، اب 8ویں کی باتیں بتائی جائیں گی. اس اسکول کو قائم ہوئے تقریباً 8 سے 10 سال ہو چکے ہیں، اور ہمارا ذہن اس چیز کی طرف تھا کہ ہمارے بچے دینیات کی تعلیم لے رہے ہیں، انہیں ضروری مسائل سکھائے جا رہے ہیں. ہم تو اس گمان میں تھے کہ آپ نے دینیات کی تعلیم بڑی مضبوطی سے حاصل کی ہے، اور اب آپ کو ہم ایک اونچے درجے کی طرف لے جانا چاہتے تھے، اور اسی لیے آپ کے اسکول کے جو ذمہ داران تھے، پرنسپل صاحب، آپ کے ٹیچرز، ان سب کا یہ مشورہ ہوا کہ ہفتے میں ایک دن اس پروگرام کو کیا جائے اور ہمارے بچے جو دینیات میں اچھی تعلیم لے رہے ہیں ان کو اب اور آگے انہیں پڑھانے کی کوشش کی جائے. اور ہم مسلسل تقریباً 2 مہینے سے اس چیز پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو مزید آگے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ابھی مجھے بڑی مایوسی ہوئی آپ کے اس رزلٹ کو دیکھ کر، آپ کی اس دینیات کی تعلیم کو دیکھ کر، جو آپ کے پرنسپل صاحب، سپروائزر صاحب نے آپ سے باتیں پوچھی، انہوں نے مجھے رزلٹ بھی دکھایا. کافی مایوسی ہوئی مجھے. 8ویں
کلاس کا بچہ ہے اسے یہ تک نہیں پتا ہے کہ ظہر میں کتنی رکعات ہے اور فجر میں کتنی رکعات ہے، اسے یہ تک نہیں پتا کہ صبح کی نماز کب پڑھتے ہیں اور کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، کون کون سی چیزیں پڑھتے ہیں۔ آپ تو دنیات میں بہت آگے پہنچ چکے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے کمزور ہیں؟ یاد رکھ لیجیے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ دینیات میں جو باتیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں، دینیات میں جو باتیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں، یہ باتیں ہم کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، انگلش میڈیم اسکول میں کہیں بھی نہیں۔ ہم بہت بچپن سے ہی مدرسے میں پہنچ گئے اور مدرسے میں ہم نے تعلیم حاصل کی، لیکن وضو کے طریقے سے لے کر نماز کا طریقہ، اذان کا طریقہ، جنازے کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، کسی سے ملنے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ہم کو مدرسے میں سکھائی جاتی ہیں۔ ہم نے مدرسے میں ایڈمیشن لی اور پھر ہوا کیا؟ انگلش ہمیں 0% ہے، انگلش میں ہم نہیں کچھ بات نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو ضروری چیزیں ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب آپ انگلش کی تعلیم لے رہے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان، آپ مسلمان ہیں، سب نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا کہ ہمارے بچے جہاں انگلش کی تعلیم لیتے ہیں، دنیا کی تعلیم لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انگلش کی تعلیم تو یہ لے رہے ہیں لیکن دین کے معاملے میں یہ زیرو ہو جائے۔ بس کسی دیش کی بنیاد پر، کسی چیز کی بنیاد پر آپ کے اس تعلیم میں دینیات کا بھی سبجیکٹ رکھا گیا تاکہ ہمارے بچے جہاں دنیا کی تعلیم لے رہے ہیں، انگلش پڑھ رہے ہیں، مراٹھی پڑھ رہے ہیں، ہندی پڑھ رہے ہیں، میتھ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ وہ یہ چیز بھی جانے کہ ہمارا کلمہ کیا ہے، ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے نبی ہیں کون، ہماری نمازیں کتنی ہیں، رکعات کتنی ہے، التحیات کسے کہتے ہیں، درود کسے کہتے ہیں، دعائے معصورہ کسے کہتے ہیں، بیٹھنے کی دعا کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، چلنے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، سو کر اٹھے تو کون سی دعا پڑھیں، سونے کے لیے بستر پر جائیں تو کون سی دعا پڑھیں۔ میرے خیال سے آپ کے ٹیچر سے بھی یہ ساری چیزیں آپ کو سکھائی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی طرف سے رزلٹ نہیں مل رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ دینیات پڑھنا نہیں چاہتے؟ پڑھنا چاہتے ہیں؟ دل سے بولیے پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو پھر اس دینیات کے سبجیکٹ کو مضبوط کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کے رزلٹ کو دیکھ کر آپ کے دینیات کے ٹیچر، سپروائزر، پرنسپل سارے لوگ مایوس ہیں؟ آپ کے رزلٹ کو دیکھ کر کیوں نہیں رزلٹ آ رہا؟ کیا دین کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے؟ توجہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھ لیجیے کہ بنیادی چیزوں میں سے ہے نماز، روزہ، وضو، غسل، سونے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، یہ بہت بیسک چیز ہے۔ اگر آخری کلاس یہ چیزیں ہم جانتے ہیں، جو تیسری اور چوتھی کلاس میں پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے ان کو یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ساتویں اور آٹھویں میں پڑھنے والا بچہ اس کا لیول ہائی ہو چکا ہے، اب اسے اور آگے بڑھنا ہے، اسے اور آگے کی چیزیں اسے سکھانی ہے، لیکن مسئلہ ہمارے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ ہمارا بیس بہت کمزور ہوتا جاتا ہے، ہماری بنیاد بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ جس طرح ہم ہر سبجیکٹ میں محنت کرتے ہیں، ہر سبجیکٹ میں اچھے نمبرات حاصل کرتے ہیں، اسی طرح جو ہماری دین کی ضروری چیزیں ہیں، ہماری جو دینیات ہے جس کے لیے مکمل وقت لیا جاتا ہے، اس میں ہم مایوس نہ کریں، مکمل طور سے اسے رسپانس دیں، پڑھیں۔ ایک چیز آپ میری بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے، شاید فیوچر میں کبھی آپ سوچیں گے، اگر آپ کو یقین نہیں تو اپنے پیرنٹس سے آپ پوچھ لیجیے، آج وہ پچھتاتے ہیں
کہ کاش ان کے بچپن میں کوئی انہیں التحیات یاد کروا دیتا. وہ پچھتاتے ہیں آج بھی کہ کاش ان کے بچپن میں کوئی 5 سورتیں یاد کروا دیتا. انہیں پتہ نہیں ہے کہ نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں سورتیں کب پڑھی جاتی ہیں, کون کون سی ہم پڑھ سکتے ہیں, کچھ نہیں پتا. کیوں آخر؟ یا تو انہوں نے پڑھی نہیں, ماں باپ نے دھیان نہیں دیا, استاد نے دھیان نہیں دیا, کچھ تو رہا ہو. آج آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ النور انگلش میڈیم اسکول جو ہے, انگلش کی تعلیم یہاں ہوتی ہے, دیگر سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, لیکن ساتھ کے ساتھ یہاں دین کی باتیں بھی سکھائی جاتی ہیں. آپ کے ٹیچر سے سکھاتے ہیں, سب اس چیز کو جانتے ہیں. بہت سارے اسکول ہیں, اگر صرف انگلش ہی پڑھانا ہوتا یا صرف آپ کو یہی چیزیں دینی ہوتی تو آپ کے ماں باپ دوسرے اسکول میں بھی ایڈمیشن کروا سکتے تھے. کیا وجہ تھی کہ النور کو چنا, اس لیے نا یہاں دین بھی ملے گا اور دنیا میں دین کی تعلیم بھی ملے گی اور دنیا کی تعلیم بھی. لیکن ہم اور آپ جب اس کے حوالے سے کوشش کریں گے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آج آپ نے اس چیز کو توجہ میں نہیں لایا, اس کو آپ نے چھوڑ دیا, اگر آپ نے اپنے بچپن میں جو آپ کی بنیاد اور بیسک چیز ہے, اس چیز کو اگر آپ نے صحیح نہیں کیا تو پھر عمر بڑھتے جو عمر بڑھتی چلی گئی, اب ذمہ داریاں دوسری ہوتی چلی جاتی ہیں. اس کے بعد آپ یاد کرنا چاہیں تو آپ کو موقع نہیں ملے گا. ہمارے ماں باپ, آپ کے ماں باپ ہیں, اگر ان کو کوئی کہے کہ آپ اسکول کا بیگ ٹانگ لیں اور مسجد میں جا کے یا اسکول میں جا کے آپ التحیات یاد کر کے آ جائیں, 1 دن کا ٹائم دے سکتے ہیں؟ ٹائم نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی پرورش کرنے کی ذمہ داری ان کی ہو گئی ہے. اب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے ذہن میں, ان کے دماغ میں ایک بات ہوتی ہے, کہاں سے میں روزی کماؤں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں. یہی ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. وہ پڑھ نہیں سکتے, آپ وہ چاہ کر بھی کوئی سورت یاد نہیں کر سکتے ہیں, وہ چاہ کر بھی کوئی دعا نہیں یاد کر پاتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں. صبح اٹھے, گاڑی چالو کیے, فلاں کمپنی جانا ہے, فلاں دکان پہ جانا ہے, بیچارے دوپہر کا کھانا بھی اسی میں بھول جاتے ہیں, رات میں گھر کے کب پہنچتے ہیں 10 بجے, جب آپ سب سو چکے ہوتے ہیں. یہ ہر پیرنٹس کا یہی حال ہو چکا ہے. اب اگر وہ چاہیں تو کچھ نہیں کر سکتے, وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ نہیں سکتے, ٹائم نہیں ان کے پاس. اور آج آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کے پاس وقت ہے, آپ کے ماں باپ نے آپ کو فری دیا ہے کہ یہ وقت آپ کے پڑھنے کا, آپ پڑھیے. آپ کے ٹیچرز محنت کرتے ہیں, آپ کو سکھاتے ہیں. آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں رسپانس دیں, مکمل طور پر دیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ ایک چھوٹی سی بات کر لیجیے کہ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ رہتا ہے, آپ بار بار اسے کوئی چیز بولنے کا سکھاتے ہیں, سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے ہیں؟ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بولتے ہیں اور پھر آپ کو وہ رسپانس نہیں دیتا تو چڑچڑاہٹ ہوتی ہے کہ نہیں. اتنی دیر سے اسے سمجھا رہا ہوں, سمجھنے کے لیے تیار ہے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ آپ اپنے گھر کے چھوٹے سے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, جو بھی اسکول نہیں گیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے, اسے معلوم ہی نہیں کہ اسکول کی زندگی کیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ بیگ ٹانگتے کیسے, کتاب کس کو کہتے ہیں, پین کس کو کہتے ہیں. لیکن جب ہم انہیں سکھاتے ہیں اور وہ رسپانس نہیں دیتا ہے تو غصہ لگتا ہے. بار بار اسے سمجھا رہا ہوں, پھر بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. آپ کے ٹیچرز جب آپ کے سامنے محنت کرتے ہیں, چیزیں سمجھاتے ہیں, یاد کرواتے ہیں اور آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں, آپ اسے دھیان میں نہیں لاتے, بھول جاتے ہیں, اسے یاد نہیں کرتے ہیں, مایوسی ہوتی ہے, چڑچڑاہٹ ہوتی ہے کہ آخر ہم کیا کریں اپنے بچوں کے لیے. 8 گھنٹے 7 گھنٹے محنت کر کے انہیں پڑھاتے ہیں اور جب رزلٹ پرسنٹیج کے حساب سے 0 میں جاتا ہے, 0 میں جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ محنت کیے تھے, ہم مشقت کیے تھے,
اپنے بچوں کے ساتھ ہم لگے تھے لیکن ہمیں نتیجہ نہیں ملا۔ خیر مایوسی نہیں ہونی چاہیے، نا امیدی ہمارے اسلام میں نہیں ہے، مایوسی ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ جس چیز کے لیے ہم وقت دے رہے ہیں، جس چیز کے لیے ہم ٹائم دے رہے ہیں، جس چیز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس میں مکمل طور سے کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ یاد رکھ لیجیے، اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا دیجیے کہ ہر علم، ہر وہ چیز جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے، پڑھائی جا رہی ہے، جو بھی چیز آپ کے ذہن و دماغ سے وہ بات نہیں نکلتی۔ اہمیت ہے ہر چیز کو۔ جب آپ کسی چیز کو اہمیت دیں گے نا، پھر وہ چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو اہمیت نہیں دینا چاہتے تو لاکھ کوشش کریں آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے، جو منزل ہے، جو مقصد ہے آپ کا، اس کو آپ اہمیت دیں، اس کو آپ سمجھیں کہ ہاں یہ ضروری ہے، پھر جا کر وہ چیز آپ کو حاصل ہو پاتی ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ نماز پڑھنا کہاں ضروری ہے، وضو کرنا کیوں سیکھے ہم؟ سمجھ میں آئے گا جب آپ اگلی عمر کے پڑاؤ میں پہنچیں گے نا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ النور میں جو ہمیں وضو کا طریقہ بتایا جاتا تھا، یقیناً یہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا جاتا تھا، وہ ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کا ذہن ابھی خالی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، دنیا بھر کے خرافات سے آپ کو مطلب نہیں، آپ کا مقصد ایجوکیشن ہے، آپ کا مقصد تعلیم ہے، آپ کا مقصد سیکھنا ہے۔ بس اسی چیز کی طرف آپ توجہ دیں اور اسی چیز میں لگے رہیں۔ آپ اس چیز کو دماغ میں بٹھائیے، ہم اور آپ، یہ نیٹ کی دنیا ہے کہ نہیں؟ موبائل اٹھائیے، نیٹ پہ سرچ کیجیے، طرح طرح کی دنیا بھر کی چیزیں آتی ہیں۔ ہم نے اہمیت دی ہے گوگل کو، ہم نے اہمیت دی ہے یوٹیوب کو، ہم نے اہمیت دی ہے واٹس ایپ کو، ہم نے اہمیت دی ہے فیس بک کو، ہم نے اہمیت دی ہے انسٹاگرام کو، ٹویٹر کو۔ ان ساری چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ دے رہے ہیں نا؟ اتنے ایسے ہیں کہ موبائل چلاتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام پر آئیڈیا ہے، آئی ڈی بنائے ہوئے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ کبھی دماغ میں آیا کہ یار چلو انسٹاگرام پہ آئی ڈی ہے، لاکھ پڑھ کر ڈال دیں، لاکھ پڑھ کر کبھی ڈالے؟ فیس بک پر آپ کی آئی ڈی ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ چلو مجھے جو اسکول میں سکھایا گیا تھا کہ التحیات کیسے پڑھا جاتا ہے، میں اسی کو ریکارڈ کر کے ڈال دیتے ہیں، مجھے بھی یاد ہو جائے گا اور جو سنے کا ہو سکتا ہے وہ بھی یاد کر لیں۔ کبھی یہ سوچا نہیں۔ ہم جب موبائل اٹھاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، اپنے آپ کو آپ نہیں سمجھیں گے، دنیا کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ کسی مفکر نے کہا تھا، بہت بڑا اسکالر تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہیں عزت دے تو سب سے پہلے خود اپنے آپ کی تم عزت کرنا سیکھو۔ اگر ہم اپنے آپ کو عزت نہیں دیتے ہیں نا تو آپ یہ امید مت رکھیے کہ آپ کا دوست آپ کو عزت دے گا، نہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں تو بھول جائیے کہ سماج کا کوئی انسان آپ کو اہمیت دے گا، بھول جائیے اس چیز کو۔ سب سے پہلے ضروری ہے سیلف ریسپیکٹ، اپنے آپ کو عزت دیں، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ہیں کیا، آپ کر کیا سکتے ہیں، آپ کو کس لیے بنایا گیا ہے، آپ کیوں اسکول میں آتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا ٹارگیٹ منزل کیا ہے۔ آپ اس کو جب تک اہمیت نہیں دیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا آپ جہاں چاہیں لکھ کر رکھ لیجیے۔ تو ضروری یہ ہے کہ آپ ٹارگیٹ پر نظر رکھیں، سیلف ریسپیکٹ پیدا کریں، اپنے آپ کی پہلے عزت کرنا سیکھیں۔ ہم اپنے آپ کو خود میں عزت کرتے ہیں نا، کرتے ہی نہیں۔ ابھی جیسے معلومات جو ملی ہے وہ یہ کہ کچھ بچے شرارت کیے،
स्कूल में रील्स वगैरह तैयार किए गए, वीडियो बनाई गई। हुआ क्या उसमें कि 5 बच्चे 4 बच्चे नाच डांस करके उस पर डीजे की आवाज, गाने की आवाज सेट करके फिर उसने कोशिश की थी कि उसे लोड किया जाए। आप बताइए कि जब आपके माँ बाप इस वीडियो को देखते आपको इज्जत देते? मुझ जैसा इंसान या आपके उस्ताद बेटे हैं, आपके टीचर्स हैं, अगर इस वीडियो को देखेंगे आपको इज्जत देंगे? नहीं। क्यों? इसलिए कि नाच कर, गाना गा कर आपने खुद अपनी इज्जत खराब कर दी। सेल्फ रिस्पेक्ट आपने खुद ही ने अपनी इज्जत की है। आपने अपनी अहमियत को खुद ही नहीं समझा। तो फिर जब आप अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं क्या हूं, मेरी अहमियत क्या है, मेरी इज्जत क्या है, आप खुद ही अपने आप को इज्जत नहीं दे सकते हैं, तो फिर दूसरों से क्यों उम्मीद रखते हैं? तो जरूरी है कि मंजिल पर नजर रखें, एक टारगेट बनाए कि हमें करना क्या है, और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना आप चाहते हैं तो ये बेसिक चीज है जो आपको नर्सरी जूनियर से ही आपको सिखा दी जाती है कि आप अपनी जिंदगी के लिए शेड्यूल बनाएं। बगैर शेड्यूल के कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। आप थोड़ा थोड़ा करें लेकिन शेड्यूल के हिसाब से करें, कानून के हिसाब से करें। एक शेड्यूल तैयार करें आप अपनी लाइफ का, अपने रोज का, और फिर उसके हिसाब से आप काम करते जाएं। आप वो सोच भी नहीं सकते कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या कर दिया है। और बगैर शेड्यूल के जो है जिंदगी गुजारते हैं ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई एक सब्जेक्ट के लिए पूरा दिन बैठे रहेंगे, आप दूसरे सारे सब्जेक्ट छूट गए। हाँ, अगर 7 सब्जेक्ट आपको स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, 7 सब्जेक्ट के लिए आप आधा घंटा, एक घंटा मिनिमम आप देते हैं, तो आप सारे सब्जेक्ट को आप कवर कर रहे हैं। हर एक को आप अहमियत दे रहे हैं, हर एक को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। रोजाना थोड़ा थोड़ा करके फिर होगा क्या कि एक दिन वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसको आप बार बार सुनते हैं कि कतरा कतरा दरिया भी शबद। मतलब क्या है? थोड़ा जो कतरा कतरा होता है ना, इसे जमा करते जाए तो एक दिन वो समंदर बन जाता है। अगर इस थोड़े को हम छोड़ दें और आप सोचें कि मैं डायरेक्ट समंदर हासिल करूं, एक मिसाल ले लीजिए। तैरना जानते हैं आप? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे तैरना, स्विमिंग करना जानते हैं ना? डायरेक्ट समंदर में कूद के सीखे थे? कहाँ सीखे? स्विमिंग पूल में ना। अगर डायरेक्ट समंदर में कूद जाते तो कहानी ही खत्म हो जाती थी, है ना? आपने एक छोटी जगह से शुरुआत की, तैरना सीख लिया आपने, आगे बढ़ना सीख लिया आपने। अब अगर आप उसमें मुकम्मल माहिर हो गए ना, तो समंदर की लाख लहरें आए, मौजें आए, आपके तैरने में, आपके स्विमिंग में वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों? इसलिए कि आपने मेहनत की है, मशक्कत की है, सीखा है इस हुनर को। छोटी जगह से सीखा आपने, लेकिन एक बड़ी जगह में आप जाकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर बड़ी जगह में डायरेक्ट आप कूद जाएंगे तो रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, हाँ आपको नुकसान जरूर पहुंचेगा। तो आपकी ये बेसिक चीज, मैं बेसिक खिलाना चाहता हूँ, ये जो बुनियादी चीज है ना, इसको आपको मजबूत करना। अगर आप इसे मजबूत नहीं करते हैं और फिर 10वीं के बाद जब आप अलग अलग जगहों पर बिखरने की कोशिश करेंगे, तब आपको याद आएगा, आप सोचेंगे एक बात कि काश हमारे टीचर्स जो हमें समझाते थे, हफ्ते में एक दिन तो फलाने मौलाना साहब आते थे, कुछ हमें बातें बताते थे, काश उनकी बात को सुन लिया होता, समझ लिया होता, अपने जहन में बिठा लिया होता, तो हमारे फ्यूचर के लिए, अगली लाइफ के लिए हमारे बहुत जरूरी होता। लेकिन बचपना रहता है, बच्चे सही से बातें सुनते नहीं है, तवज्जो नहीं देते हैं, बार बार उन्हें समझाया जाता है,
دیکھ لیجیے کتنے آرام سے بیٹھ کر کھیل رہے ہیں. خیر چلیے جو سن رہے ہیں مبارکباد ہے ان کے لیے. اچھا محنت کرو کامیاب ہو. چلیے تو بیسک پر آپ توجہ دیں. بیسک چیز پر آپ اپنی نظر کو جمائیں, سمجھنے کی کوشش کریں. اور بارہا میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں آپ کو اس چیز کے حوالے سے بتا کہ آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے نا, آپ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے, کبھی یہ نہیں کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے میری بس کی بات نہیں, وہ اسے چھوڑ دو. نہیں, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ اس کے پیچھے لگ جاؤ, آپ اس کے پیچھے لگ جاؤ. جیسے آپ اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں, بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ ماں باپ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ اسکول آ رہے ہیں, آپ کے ماں باپ آپ کو 20 روپیہ دے دیتے ہیں کہ بیٹا یہ لے کر چلے جاؤ. کبھی آپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے آپ اسکول سے 50 لیتے ہیں, ہوتی ہے نا, آپ مانگتے ہیں ڈیلی آپ کو 20 دے رہے ہیں لیکن 50 آج نہیں دیتے. پھر کرتے کیا ہے, ضد کرتے ہیں, بار بار مانگتے ہیں, بار بار مانگتے ہیں. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو تو کوئی ظالم انسان نہیں نا, پیرنٹس ہے وہ, آپ کے ماں باپ ہیں, خیال آتا ہے, سوچتے ہیں کیا چلو دے دیتا ہوں. پہلی بار آپ نے مانگا نہیں ملا, دوسری بار مانگا نہیں ملا, تیسری بار مانگا نہیں ملا, لیکن بار بار جب آپ نے مانگا تو مل گیا. آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے بھی نہیں. آپ کو 50 چاہیے کہ وہ 50 مہینے اپنے باپ سے دے دیں, کامیاب ہو گئے نا. بس آپ زیادہ سے نہیں یہ بات سمجھ لیجیے کہ جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں پہلی مرتبہ سمجھ میں آ گئے, بہت اچھی بات. نہیں سمجھ میں آئے بار بار سمجھیں, بار بار اسے پڑھیں گے, بار بار اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک مرتبہ میں نہیں, دوسری بار اپنے استاد سے سمجھیں گے, تیسری بار اپنے استاد کو سمجھیں گے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہم چھوڑ دیں گے, نہیں. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا, وہ شعر پڑھا تھا, شاید ہمارے بچوں کو یاد ہو, مشکلیں نیست کی آسان نہ شبت, مرد باعث کے ہراساں نہ شبت. کوئی مشکل ایسی نہیں جو آسان نہ ہو, کوئی مشکل نہیں جو آسان نہ ہو. انسان کو چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو. قرآن کی ایک آیت, قرآن کی بس ایک آیت میں پڑھ کر اور اس کے بعد اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. الم نشرح لک صدرک, یہ سورت یاد ہے آپ میں سے کسی کو؟ یاد ہے نا, بہت سارے لوگوں میں یاد ہوگا. آپ نے اس میں ایک آیت پڑھی ہوگی, ان مع العسر یسرا. مطلب جانتے ہیں اس کا؟ اگر نہیں جانتے ہیں تو سمجھ لیجیے اور اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. ان مع العسر یسرا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی. ہم اور آپ کیا کہتے ہیں, مشکل کے بعد آسانی ہے نا, پہلے مشکل سہو پھر آسانی ملے گی, یہی کہتے ہیں نا. لیکن ہمارا قرآن ہمیں سکھا رہا ہے مشکل کے بعد نہیں, مشکل کے ساتھ آسانی. اس کا مطلب کیا ہے, آپ ادھر مشکل برداشت کریں اور ساتھ ہی ساتھ رزلٹ میں آپ آسانی لے کر چلیں. آپ اس کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک انسان کی مثال آپ سمجھ لیجیے. ایک انسان وہ ہے جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے, گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے گھر کے اس کے کھانے کے لیے برتن اس کی نگاہوں کے سامنے کھانا لے کر بیٹھا ہوا ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ کھانے کو مل جائے, ہاتھ نہیں لگائے گا تو کیا اڑ کر کھانا اس کے منہ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. ہاتھ لگانا پڑے گا نا, ہاتھ لگانا پڑے گا کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ کھانے کی پلیٹ آپ لگا لیں اور اس کے بعد بیٹھے رہے, یار اس کا دل کہے گا کھانے کا تو میرے منہ میں آ جائے گا, تو وہ کھانا اڑ کر آئے گا آپ کے منہ میں؟ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھا آدمی محنت نہیں کر رہا ہے, کام پر نہیں جا رہا, دکان پر نہیں جا رہا,
وہ کچھ کمائی کر پائے گا؟ گھر پہ بیٹھے کس کو ملتا ہے؟ اگر کمانا ہے تو مارکیٹ میں آنا پڑتا ہے، اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بس اسی طرح آپ سمجھ لیجیے کہ ایک انسان جب محنت کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک وہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کمپنی سے اس کمپنی، اس دکان سے اس دکان بھاگتا ہے، تو پھر ہوتا کیا کہ جب شام میں وہ گھر لوٹ کر آتا ہے تو ساتھ میں کچھ پیسے حاصل کرتا ہے، آتا ہے کہ نہیں؟ بس اسی طریقے کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ آپ جو بھی محنت کرتے ہیں پڑھنے میں ممکن ہے کہ کبھی باتیں سمجھ میں نہ آئے، دشواری ہو سمجھنے میں، لیکن جب آپ کوشش کریں گے تو کوشش کرنے والا انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کوشش کرتا ہے تو نتیجے میں اسے اچھا رزلٹ ملتا ہے، اچھے پرسنٹیج اسے حاصل ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ محنت کریں تو پوری لگن کے ساتھ کریں۔ جب آپ کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی، بار بار اسے اپنے ٹیچر سے، اپنے استاد سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ نہیں سمجھ میں آ رہی وہ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، آپ چھوڑ دیں گے تو سیکھیں گے کب؟ آپ کی یہ سیکھنے کی عمر ہے، اسی لیے تو سکھائی جا رہی ہے۔ اگر اس عمر میں آپ نے چھوڑ دیا تو کب سیکھیں گے؟ پھر کبھی وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر اسے آپ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، آپ اسے یوں ہی گزارنے اور کاٹنے کی کوشش کریں گے تو ایک دن یہ وقت آپ کو کاٹ دے گا، آپ کو گزار دے گا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے، بس صرف منہ کھلا رہ جائے گا اور نتیجہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو آپ کو اسکول میں جو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، خاص کر کے میں دینیات کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دینیات میں آپ اچھی محنت کریں، آپ کوشش کریں، اچھی تعلیم حاصل کریں، اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھنے میں دقت ہے، دشواری ہے، تو آپ کے استاد، آپ کے ٹیچرز یہاں موجود رہتے ہیں، ان سے آپ ڈسکس کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اسے چھوڑ دیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اور انشاءاللہ پڑھائی میں اچھی محنت کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ رسپانس دیں گے اپنے ٹیچرز کو، رزلٹ اچھا کریں گے، آپ محنت کریں گے نا؟ محنت کریں گے کہ نہیں؟ اور خرافات سے خرافات نہیں کرتے رہیں گے۔ بہت کوتاہیاں ہیں یار، بہت ساری کمیاں ہیں، آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ آپ اچھا بنیں اور ہر خرافات والی چیز سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ آپ پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے اچھا ذہن آپ اپنے آپ جتنا خالی رکھیں گے ذہن کو، پڑھائی میں آپ اتنا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان ساری چیزوں پر دھیان دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آج کے لیے اتنا کافی، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باتوں پر ضرور دھیان دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔